اور رمضان کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں آپ کی عبادت اور زیادہ ہو جاتی جو اور مہینوں میں آپ کی عبادت ہوتی اس کے مقابلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے، اس لیے کہ یہ ذرا تجارت کا بھی مہینہ ہے اور بزنس ذرا زیادہ چلتا ہے، اب لوگ تجارت میں مصروف، خاص طور پر اب یہ اجناس کی جو دکانیں ہیں وہاں ان کے لیے جہاں غلہ ملتا ہے وہ دکان والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کپڑے والے جو تاجر ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کی بھیڑ لگنے لگ جاتی ہے۔ اب کیا کریں کہ اب یہاں عبادت کرنا ہے، اب یہاں ماشاءاللہ تجارت بھی بڑی زور کی چلتی ہے، کریں تو کیسے کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ساری چیزیں سمجھا کے رکھے ہیں کہ تجارت کریں تو کیسے کریں، عبادت کریں تو کیسے کریں، اور کن کن چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے عبادت رکھا ہے۔ آپ رات میں یا شروع ایام میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کر لیں، اور بعد کے دنوں میں ذرا وقت آپ تجارت کے لیے بھی فارغ کر لیں۔ تاجر حضرات اپنی اگر ترتیب بنا لیتے ہیں تو یہ سارا کام آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن اگر شروع ہی سے یہ ارادہ نہ ہو کہ آیا مہینہ گیا مہینہ ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر ہو تو یہ کیفیت ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ ہم اہتمام کریں، ہمارے اندر جوش و جذبہ ہو، جیسے کہ امتحانات کسی طالب علم کے آتے ہیں تو وہ تیاری کرتا ہے، اور تاجر اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بمبئی جاتا ہے، دلی جاتا ہے، سورت جاتا ہے، یہاں وہاں سے مال لا کے اپنے دکان میں بھرنے لگتا ہے۔ تو کیا ان مہینوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں، ہماری صحت نہ بنا کے رکھیں، اور ہمارے اندر وہ جوش و جذبہ کہ ہاں مجھے روزے رکھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تاکہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میرے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ یہ شوق، یہ جذبہ اگر ہم ابھی سے یہ پلاننگ نہ کریں کہ میرے قرآن کتنے ہونا ہے، میرا ذکر کتنا ہونا ہے، استغفار کتنے مرتبہ مجھے پڑھنا ہے دن میں، اور اسی طرح درود شریف کا ورد مجھے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ مجھے ادا کرنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور قرآن کی تلاوت مجھے یہ کیسی کرنا ہے، کن اوقات میں کرنا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ اپنی تجارت میں بھی ہیں، زبان پہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یہ ہے کہ صرف استغفر اللہ یہ آپ کی زبان پہ ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تسبیح آپ کے زبان پہ ہے، اللہ کی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تجارت بھی ہو رہی ہے، تو یہ اجر و ثواب ملنے کے لیے بڑا آسان ہمارے لیے راستہ ہمارے لیے میسر ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر چلنا نہ چاہیں، ان کی غیبت، ان کی چغل خوری، ان کی برائی اگر یہ ہم بیان کرنے میں لگ جائیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں لگ جائیں، ان کا برا چاہنا، ان کا برا چاہنا، میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ اس لیے کہ یہ مجھے کھانے کے لیے ہونا چاہیے، وہ مجھے کھانے کے لیے پکانا چاہیے، اگر نہ پکائے تو ایسی صورت میں ہم اپنے گھر کو جہنم نما بنا لیں کہ مجھے افطار میں یہ ہونا ہے، مجھے سحری میں یہ ہونا ہے، اگر نہ بنائے تو پھر لڑائی جھگڑے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کہ کھانے کے لیے ہم لڑیں، اگر ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں میرے نبی کی زندگی کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیا کھاتے؟ کھجور کھا کے آپ گزارا کر لیتے۔ آپ کے لیے تو یہاں مرغن غذائیں سحری میں بھی، اور بعض لوگ ماشاءاللہ یہاں حلق تک آنے تک کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ ڈکار نہ نکل جائے۔ اور یہ اگر ہماری عادت بنا لیں، اور اگر لڑائی جھگڑے ہماری فطرت بنا لیں، ہمارا گھر جنت نما بننے کے بجائے جہنم نما بن جائے گا۔
نا نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والیوں کے ساتھ آپ نے جو رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ جو تعلق رکھا اور ان کے ساتھ زندگی گزار کے آپ نے نمونہ پیش فرمایا ہے، ہمارے نوجوان اسے پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اسے سننا بھی نہیں چاہتے اور اس پر عمل کرنا بھی نہیں چاہتے، بس لڑائی جھگڑے کہ مجھے یہ چیزیں ہونی چاہیے، ادھر لڑکی کے طرف سے بھی تقاضے ہیں کہ مجھے ماں کے گھر جانا چاہیے، مجھے وہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہاں پھرنا ہے، مجھے وہاں گھومنا ہے۔ اب یہ شوہر صاحب بھی وہ کام یہ کام، رات کے 12 بجے 1 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اب دروازہ نہ کھولے تو گھر میں ہنگامہ، لڑائی جھگڑے، کہ اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے زندگی عطا فرمایا ہے کہ ہم لڑتے رہیں، ہم جھگڑتے رہیں؟ نہ، اللہ نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا کیا ہے تاکہ ہم شوہر ہونے کی حیثیت سے اچھی زندگی گزاریں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بیوی اچھی زندگی گزارے، اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی عزت کریں۔ یہ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونے کے طور پر، عملی طور پر ہمارے سامنے ساری چیزوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اگر معلوم کر لیں اور اس پر عمل کر لیں، ہماری زندگی آسان ہو